MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जमाल साहब दामद बरकातुहू 5 मिनट के लिए आ रहे हैं। आप हजरात समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। पुरौनक स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार हज़रात उलमा इकराम और इस मजलिस में बतौर सामिईन बुज़ुर्गान दीन, अजीज़ नौजवान साथियों, पर्दे में रहने वाली माएँ और बहनें, चंद बच्चे इसमें हाफिज हुए होंगे और उन हाफिज बच्चों के सरों पर पगड़ी बांधी जाएगी। उसी निस्बत से ये जलसा का इनेकाद किया गया है। मतलब ये है कि इसका ताल्लुक कुरान और इल्म से है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कुरान की तालीम और ये इल्म, असल इल्म तो यही इल्म है। बकिया जितने उलूम हैं वो दुनिया के असबाब के उलूम हैं, मगर ये जो कुरान का इल्म है, हदीस और इस्लाम का इल्म है, दुनिया में भी इसकी ज़रूरत है। चूँकि कुरान एक मुनज़्ज़म, एक निज़ाम ज़िंदगी है। हम समझते हैं कि कुरान को पढ़ा जाए, हमने सुना है कि कुरान के एक हुर्फ पढ़ने से हमें 10 नेकियां मिलती हैं। अब तो वो भी नहीं होता है, कुरान पाक ताकों में रखा हुआ रहता है। बहरहाल हम लोग यानी इसको अब तो तिलावत का सिलसिला ही ख़त्म हो गया। लेकिन हकीकत मानों में अगर आज हम जो पूरी दुनिया में जलील व खार हो रहे हैं, आज दुनिया में हमें हर जगह लानत करके लोग कहते हैं, अगर देखा जाए तो सिर्फ उसका सबब यही है कि हम कुरान की तालीम और कुरान की जो असल निज़ामी ज़िंदगी है, जो कुरान ने हमें सिखाया है, माँ के पेट से लेकर कब्र की मिट्टी तक की जो जिंदगी हमारी है, वो सारी जिंदगी कुरान करीम में मौजूद है और फिर इस्लाम की तालीम में मौजूद है। अफसोस कि आज हम कुरान से दूर, कुरान की तालीम से दूर, उसके अहकाम से दूर, उसके कवानीन से दूर, जिसकी वजह से हर जगह मार खाते फिरते रहते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमें अब वो ज़रूरत है कि आज कुरान को पकड़ने वाले लोग हजरात सहाबा उस जगह में जहाँ कुफार और मुशरिकीन का हर वक्त हमला होता था, लेकिन कुरान की तालीम और कुरान को मजबूती से पकड़ने की वजह से आज उन्हें रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। हजरात सहाबा के बाद ताबीन सब तो देख लीजिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसा इल्म है जिस इल्म की बुनियाद पर आज उलमा हजरात की ये महफिल है। मैं एक सवाल करता हूँ, पूछूंगा आप सभी हजरात को कि आज जो ये इंसान को जो अशरफुल मखलूकात और अफजलुल मखलूकात यानी 18,000 प्रोडक्ट और ये 18,000 मखलूकात में से सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया, जबकि फरिश्ते उससे पहले, जिन्नात उससे पहले, और फरिश्ते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, कि वो न गुनाह करते हैं बल्कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया उस पर चूं बगैर चरा के हुए वो अमल करते हैं। उसके बावजूद भी उसी फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने इस आदम ज़ात को यानी कि फैसला कराता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर सबब क्या है जिसकी बुनियाद पर इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है? उसका वजह यही है कि इल्म की वजह से इंसान को अल्लाह ने इल्म दिया। जब फरिश्तों ने एतराज किया, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि जब तू ये खलीफा बना रहा है इंसानों को दुनिया में, ये आपस में क्या हम काफी नहीं थे तेरी तस्बीहात करने के लिए, तेरी बड़ाई, तेरी किबरियाई करने के लिए? फिर तो ये इंसानों को पैदा कर रहा है जो दुनिया में लड़ेंगे, फसाद करेंगे, तेरे नाम से फसाद करेंगे, तेरे नबी के नाम से फसाद करेंगे। फिर क्या जरूरत थी इंसानों को पैदा करने के लिए? अल्लाह तबारक व तआला ने
سے قرآن اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہتا ہے آپ بولو پڑھتے جاؤ آدم کو۔ اللہ نے حضرت آدم کے دلوں میں وہ علم ڈالا، دنیا کی آبادی سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنی بھی چیزیں آئیں گی ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو علم سے نوازا جس کی بنیاد پر فرشتے سے زیادہ امتیاز اشرف المخلوقات افضل المخلوقات ہوئے تو وہ یہ انسان ہوئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں وقت شاید ہو رہا ہے، بس یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علم کی وجہ سے انسان کو فضیلت حاصل ہے، امتیازی حاصل ہے، ممتاز بنے ہوئے ہیں، اس علم کی قدر چاہیے۔ انجینئر بننے کے لیے کوئی منع نہیں کر رہا ہے، ڈاکٹری حقیقت ہونی بھی چاہیے۔ انسانی دنیا کے لیے ہمیں انجینئر کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں دنیاوی تعلیم۔ امیر الہند صدر جمعیت علماء ہند استاد مکرم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی ان کو سلامت رکھے، جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ قوم کے وہ بچے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں معیاری تعلیم حاصل کریں، اوپر جائیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ اور پھر یہی نہیں، جمعیت کے پلیٹ فارم سے ایک فنڈ ہے جس فنڈ میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اسکالرشپ، کوئی اچھے بچے ہیں تعلیم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مال نہیں ہونے کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہوتی ہے، جمعیت اس کی مدد کرتی ہے۔ ہم خود گواہ ہیں، ہم خود بھیجتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں دنیاوی تعلیم کی ضرورت بھی ہے، ہم تو دنیاوی تعلیم سے بھی دور ہیں۔ بچہ 8 کلاس 10 کلاس پڑھتا نہیں ہے، فوراً حیدرآباد جا کر پلیٹ دھوتا ہے، غلامی کرتا ہے۔ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علماء حضرات ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے کسی کی غلامی نہیں کی، کہیں نوکری نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نوکری کرنا منع ہے، حرام ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جو کی ہے وہ تجارت کی ہے۔ آج 1 روپے سے صحیح مگر تجارت ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ جو اصل منشا ہے، اسلام سکھاتا ہے کہ ہم تجارت کریں، مگر افسوس کہ ہم غلام بنے ہوئے۔ میرے دوستو انجینئر بنیے، ہر کچھ بنیے، مگر قرآن کی تعلیم، علوم اسلامیہ کی تعلیم ہر حال میں ضرورت ہے۔ اور یہ تعلیم کون دے گا؟ یہ مدارس والے دیں گے، یہ علماء کرام دیں گے، اور یہ حفاظ کرام ہمیں تعلیم دیں گے۔ مگر آج افسوس کہ علماء کے ساتھ یہ رابطہ لوگوں کا اتنا ختم ہو چکا ہے۔ اب تو سب سے بڑا مولانا یوٹیوب، سب سے بڑا مولانا گوگل، سب سے مولانا ورشپ جو یوٹیوب میں آ گیا، جو گوگل میں آ گیا۔ میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ بتاؤ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو بیمار ہے، یوٹیوب کے ذریعے دوائی لکھی گئی ہے، دوائی کی اہمیت، دوائی کے فوائد سب لکھے گئے ہیں، مگر بتاؤ کون ایسا انسان دنیا میں ہے جو یوٹیوب کے ذریعے، گوگل کے ذریعے دوائی کو پڑھے، اس کے فوائد کو حاصل کرے اور پھر یہ خرید لے، کیا نام، دوائی خرید کے کھائے؟ نہیں، وہ جان کا مسئلہ ہے، مگر یہاں ایمان کا مسئلہ ہے جو اصل ہے۔ یوٹیوب میں جو آ گیا بس وہی۔ اب یہ علماء اب کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے یہ مولانا یوٹیوب صاحب ہیں۔ میرے دوستو ایسے ویب سائٹ کھلے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے اندر میں گھس کر مسلمانوں کو آپس میں نااتفاقی، مسلمانوں کی اس دین میں شبہات پیدا کرنے کے لیے بہت سارے ایسے ویب سائٹ کھولے ہیں۔ میں آپ سے دردمندانہ اپیل کروں گا، اگر کوئی بھی ایسا ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں، کوئی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہمارے اکابرین کی بات نہیں ہے، ہمارے علماء دیوبند کی بات نہیں ہے، آپ اگر کوئی ایسی بات، ایسے لوگ ہیں جو مسلمان کا نقشہ ہے، سامنے مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ یہودی ہیں اور وہ مسلمانوں کو آپس میں بانٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں، میں اس لیے درخواست کروں گا اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو علماء الحمدللہ ہر گاؤں میں، یہ ہمارے خاص طور اڑیسہ میں حضرت امیر شریعت اول حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت ثانی حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد محترم امیر شریعت ثانی حضرت مولانا جلال صاحب نور اللہ مرکزہ، ان کا دین ہے، ان کی یہ خدمت ہے، زمین پکڑ کر انہوں نے یہ کام انجام دی جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں، آج پورے اڑیسہ میں آج یہ ٹوپیاں، یہ چہرے میں داڑیاں اور یہ دیندار جو نظر آتے ہیں سب انہی کا دین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر کام کر رہے ہیں، لیکن ثواب اور حق کا سارا دار و مدار ان تینوں اکابرین کے اوپر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں حضرات کو غریق رحمت عطا فرمائے، آمین۔ ساتھ کام مل کر کام انجام دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کی مغفرت فرمائے، اس مدرسہ کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اپنی بات اسی پہ ختم کرتا
کرتا ہوں وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.